الراشدون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ آپ سے براہ راست دینی تعلیمات کو لینے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے اور اسلام پہ عمل کرنے والے، اسلام کو آگے پہنچانے والے اور اسلام کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس کائنات میں انبیاء کے بعد ان کا مرتبہ اور شان ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ دنیا والے اگر ایمان اور اسلام اور جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو جب تک ان کا ایمان نبی کے ان صحابہ جیسا نہیں ہو جاتا وہ کبھی بھی ہدایت میں نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں ہے قرآن میں کہ ہدایت کا سرٹیفکیٹ اس شخص کو ملے گا جن کے لیے ایمان حضرت امیر المومنین ابو بکر کا ہوگا، امیر المومنین عمر فاروق کا ہوگا، عثمان و علی طلحہ زبیر کا ہوگا۔ لہذا اتفاق ایسا ہے کہ اسلامی مہینے کی آج پہلی تاریخ ہے، یکم محرم، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل الصیام من بعد رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے افضل ہیں تو وہ محرم کے روزے، اللہ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عاشورہ کا روزہ جو ہے فرمایا وہ 1 سال کے گناہوں کی معافی اور غفارے کا سبب بنتا ہے۔ تو اتفاق سے ہی یکم تاریخ کو ایک ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جو تاریخ کے اندر سنہرے حروف کے ساتھ لکھا گیا ہے، اور قیامت کی دیواروں تک یہ واقعہ ایمان والوں کے دلوں کو چمکاتا چلا جائے گا اور مزین کرتا چلا جائے گا۔ وہ ہے سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤ فروز مجوسی لعنت اللہ علیہ اس بدبخت کے ساتھ صرف اتنی بات کہی تھی کہ اپنے اس غلام کو، یہ غلام تھے، یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، تو کہتا ہے مزدوری مجھے تھوڑی دی جاتی ہے۔ فرمایا اتنے پیسوں کی اتنی مزدوری ٹھیک ہے، اسی وجہ سے دل میں ٹھان لی۔ اور ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے ابو لؤلؤ تو چکی بڑی اچھی بناتا ہے، مجھے ایک چکی کی ضرورت ہے، تو بہترین چکی بنا دے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، کہتا ہے میں تجھے ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ جس کی دھوم جو ہے، اس کی جو آواز ہے مشرق و مغرب تک پہنچے گی۔ حضرت امیر المومنین فرمانے لگے میرے ساتھیوں، ابو لؤلؤ نے مجھے موت کی دھمکی دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیوں نہ ملتی؟ امیر المومنین عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، ابھی
قسم اللہ کی سورہ حجرات صحابہ کرام کی شان کمال کا وہ عکس بیان کر رہی ہے. ابھی نماز میں ہم پڑھ رہے تھے اولئک هم الراشدون، سب سے ہدایت یافتہ لوگ، چنے ہوئے لوگ جن کے ایمان اذہان و قلوب دل ایمان کی روشنی سے مزین. دنیا میں سب سے خوبصورت دل ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تازہ کرے نبیوں کے بعد. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، احد پہاڑ کے اوپر چڑھے حرکت کرنے لگے، فرمایا احد رک جا، ٹھہر جا احد، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. وہاں پہ حضرت عثمان اور حضرت عمر تھے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. یہ اللہ اکبر مراد رسول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کے لیا ہے. اس واقعے کو بعد میں بیان کریں گے. حضرت خباب بن ارد بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ دعا کر رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو یا تو ابو جہل کے ساتھ عزت دے یا عمر بن خطاب کے ساتھ عزت دے. تو اللہ نے مانگ کے لیا، رب سے عمر کو مانگ کے لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے اسلام کو حضرت عمر کے ذریعے تقویت دی ہے، عزت دی ہے. اللہ کی قسم عزت دی ہے حضرت عمر کی وجہ سے اسلام کو اتنی عزت بخشی ہے. یقین کریں جب بیت اللہ میں صحابہ تھوڑے تھے تو چھپ کے نماز پڑھتے تھے. عمر آئے تو کہا میرے آنے کے بعد چھپ کے نماز پڑھنی ہے تو میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج کے بعد چھپ کے نماز نہیں پڑھے گی. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کے اندر امام بخاری حدیث لے کے آئے ہیں، عمر تو وہ ہے اللہ کی قسم جس رستے میں عمر میرے نبی قسم کھا کے کہہ رہی ہے جس رستے سے تو گزر جائے شیطان دوڑ جاتا ہے. آج دنیا کے شیطان ان رستوں سے دوڑتے ہیں جس رستے پہ عمر آتا ہے، جس رستے پہ عمر بیٹھتا ہے، جس کتابت میں جس تحریر میں عمر کا نام آتا ہے، جن فتاووں میں، جن آیتوں میں، جن حدیثوں میں، جن مجلسوں میں، نبی کی سنتوں میں عمر کا نام آتا ہے. عمر کے دشمن آج دوڑ جاتے ہیں، نہیں ٹھہرتے میدان میں. اور اسلام کے دشمنوں، یکم محرم اسلام کی پہلا مہینہ حضرت عمر کی شہادت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام میں مہینے کی پہلی تاریخ کو شہید ہونے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی گواہی اور گارنٹی ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ شہادت کی اگر اللہ نے قبول کیا ہے تو عمر فاروق کو کیا ہے. سچی بات ہے. اللہم اجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ اپنے نبی کے شہر میں موت عطا فرما. یہ دعا قبول ہوئی. یکم محرم کا دن ہے، فجر کی نماز ہے، مصلی پہ کھڑے ہیں، پیچھے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں. نماز کی حالت میں صفیں چیرتا ہوا اسلام کا دشمن ابو لولو داخل ہوتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب سجدے میں جاتے ہیں، یہ نماز سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو کے ممبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا. اور کل بھی اسلام کے دشمن ممبر و محراب کے پیچھے چھپ بیٹھے تھے، اور آج بھی اسلام کے بدترین دشمن، میں اللہ کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں اور وہ جانتے ہیں جو ہے، آج بھی اسلام کے بدترین دشمن ممبر و محراب کے پیچھے سے وار کرتے ہیں. میری بات کو سمجھے آپ، کرتے ہیں، اسی قرآن کا نام لے کے کرتے ہیں، اسی حدیث رسول کا نام لے کے کرتے ہیں. اور شرم کی بات ہے، میں جماعت العلماء کو کہوں گا، نہ ڈوب کر مر جاؤ، ان کے ساتھ مجلسیں کرتے ہو. قیامت کے دن حوض کوثر میں پانی پینا ہے تو ان کی مجلسوں میں نہ جاؤ جو نبی
کے صحابہ کے دشمن ہیں. اسی ممبر و محراب کے اوپر کھڑے ہوئے جن زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں, محمد کریم کا نام لیتے ہیں, جسے حضرت علی کا نام لیتے ہیں, اور تہار اور اہل بیت کے نام لیتے ہیں, انہی زبان سے بکواس کرتے ہیں, گند اگلتے ہیں, زہر اگلتے ہیں, اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں, اور ان کو بھی بتاتے ہیں. سکھ بھی تعریف کرتے عمر فاروق کی, ہندو بھی تعریف کرتا ہے, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی حکومت کا نام احترام سے لیتے ہیں, لیکن اسلام کا بدترین دشمن, آج کا اسلام کا بدترین دشمن جو صحابہ کا دشمن ہے, وہ حملہ کرتا ہے تو کس انداز سے کرتا ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہی محراب ہے, یہی ممبر ہے, اسی کو استعمال کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان کے اوپر تو آیات عمر رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آتی ہیں, ابو بکر کی وجہ سے قرآن نازل ہوتا ہے. صحابہ کرام یہ یا ایھا الذین آمنوا ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے خطاب کیا ہے. ان کے بغیر اسلام کیسے ہو؟ چھپ کے بیٹھا ہے, آپ سجدے میں گئے, حملہ کیا, خنجر کے وار کیے, مسلسل کئی بار کیے. جب دیکھا امیر المومنین سجدے سے اٹھ رہی, کیا وجہ ہے؟ عبدالرحمن بن عوف آگے بڑھتے ہیں, امیر المومنین کو سیر پہ کر کے مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں, نماز سے فارغ ہوتے ہیں, اور اسی دوران وہ بھاگنے کے لیے نکلتا ہے, اور صحابہ کرام چونکہ صفوں میں بڑے مضبوطی سے کھڑے ہوتے, وہ دھکے دیتا ہوا, کھنجر مارتا ہوا آگے گزرتا ہے. 9 صحابہ کرام کو اس نے اور زخمی کیا. آخر سے جب پیچھے سے پکڑا جانے لگا تو اس نے اپنے سینے میں خنجر گھونپ کے واسطے جہنم کر دیا. اور اس مہینے میں سینوں میں اور اپنی کمروں میں خنجر مارنے والے کون ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا ملی. امیر المومنین فرماتے لگی نماز مکمل ہو گئی؟ کہا نہیں. سجدے میں گئے, نماز مکمل کی, خون بہہ رہا ہے, گھر میں لے کے گئے, خون نہیں رکتا ہے, دودھ پلاتے ہیں تو زخموں کے راستے نکل جاتا ہے. 1 2 4 دن, اتنے دن, تقریباً 12 دن کم و بیش ہم اسی حالت میں رہے ہیں. اس دوران 1 2 واقعات ہوتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو وہ واقعہ, بیٹے کو بلایا, اے بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جا اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جا, اور یا کہ یہ نہیں کہنا کہ امیر المؤمنین کہتا ہے, بلکہ کہنا ہے عمر کہتا ہے. عمر کہتا ہے, کیسا احترام ہے. عمر کہتا ہے اماں جان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جگہ پڑی ہے حجرے میں, وہ قبر کے لیے مجھے مل سکتی ہے, مجھے مل سکتی ہے. کیسے ساتھی ہیں, والذین معہ, قرآن کہتا ہے جو ان کے ساتھی تھے. کیسا ساتھ ہے. گئے, سلام کیا, اماں جان کو کہا, ابا جان نے بھیجا ہے, تو ساتھ یہ بھی کہا کہ بیٹا آج میں امیر المومنین نہیں رہا, اس لیے جا کے کہا عمر بن خطاب نے بھیجا ہے. کہتے ہیں عمر کہتا ہے کہ اماں جان کو قبر کی جگہ مجھے مل سکتی ہے. کہتی ہیں وہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی, لیکن میں نبی کے دوسرے یار کو ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر, میں اپنی قبر کی جگہ عمر کو دے دیتی ہوں. اسی دوران سیدہ حفصہ آتی ہے, روتی ہے, ابا جان ظلم کیا لوگوں نے. کہا بیٹی صبر کرو, صبر کرو, اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے. بیٹی حفصہ کو نصیحت کی ہے, اور کہا ایک نوجوان آتا ہے, شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے. کہا نوجوان ادھر آؤ, اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرو, یہ تو نہ تو تجھے کچھ فائدہ دے گی بلکہ گندی ہو جائے گی, اور اس میں گناہ بھی ہوگا, تکبر بھی ہوگا. اسلام کی دعوت دے رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے شہادتیں دیتا ہے. اور پوچھا مجھے قتل کس نے کیا ہے؟ کہا ابو لؤلؤ مجوسی نے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کسی کلمہ گو نے مجھے قتل نہیں کیا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ساتھی جس طرح پیغمبر کا ساتھ رہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے سب سے زیادہ روایات کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ابو بکر عمر زیادہ رہے ہر کاموں میں، دنیا میں بھی ساتھی ہیں اور عالم برزخ میں بھی، قبر میں بھی اللہ نے ساتھی بنا دیا۔ فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھے گی اور پھر عمر اٹھے گا۔ کیا شان! تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی، تو آپ کی شہادت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی دے گا۔ سچی بات ہے، کئیوں کی شہادت کی گواہی وہ کربلا کی مٹی بھی دے گی، کچھ لوگوں کی، کچھ صحابہ کی بدر کی سرزمین دے گی، احد کی دے گی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دے گا۔ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی محبت میں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ محرم کا مہینہ صحابہ کرام کی شہادتوں کا مہینہ ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیالے اور دیوانوں کے ساتھ سچی محبت کی وابستگی کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کے ساتھ سچے دل سے محبت کریں گے، اللہ قیامت کے دن ان میں سے کسی ایک کا یہ ہمیں ساتھ عطا فرما دے۔